بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری کلاس نمبر 13 ہے، اور آج ہم الفصل الثانی مناہج الفتویٰ فی عہد السلف اس کا مبحث خامس پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ فصل ثانی جو ہے وہ 9 مباحث پر مشتمل ہے، اور یہ پہلے 4 مباحث ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ یہ مبحث خامس پڑھیں گے، اسباب و اختلاف الصحابہ والتابعین والفقہاء، کہ صحابہ، تابعین اور فقہاء کے درمیان میں علمی اختلاف کیا کیا سبب اور اسباب تھے۔ المبحث الخامس اسباب و اختلاف الصحابہ والتابعین والفقہاء، یہ 5واں مبحث ہے، اور جو صحابہ، تابعین اور فقہاء کے اس اختلاف کے اسباب پر مشتمل ہے۔ ہم ترجمہ سے پہلے اس مکمل مبحث کو چند نکات میں خلاصہ کے طور پر سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ پہلا نقطہ یا پہلا پوائنٹ اس مبحث خامس کا یہ ہے کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے، حضرت مصنف دامت برکاتہم نے شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کی ایک طویل عبارت نقل کی ہے۔ اس طویل عبارت کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ مدون اور مرتب نہیں تھی، اور نہ ہی فقہ احکام کے اندر اسی طرح بحث ہوتی تھی جس طرح کے بعد کے فقہاء نے اس فقہ کے اندر فقہ احکامات میں بحث شروع کر دی، کہہ دیا کہ فلاں چیز رکن ہے، فلاں سبب ہے، فلاں شرط ہے، فلاں آداب وغیرہ ہے۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ مدون تھی، نہ اس پر اتنی بحث ہوتی تھی۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام سب کچھ سیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن کر آپ صحابہ کرام عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ دیکھ کر اسی طرح وضو کرتے۔ تو اس میں یہ بیان نہیں کیا جاتا تھا کہ وضو کے اندر یہ رکن ہے، یہ شرط ہے، فلاں جو ہے یہ فرائض ہے، فلاں جو ہے یہ واجبات میں سے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمل کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو دیکھ کر اپنے ذہن کے مطابق اس کو محفوظ رکھ کر اپنے ذہن میں، اور قرائن اور علامات سے سمجھ کر کہ فلاں چیز وضو کے اندر ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے، فلاں چیز ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے مختلف قرائن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذہن میں رکھا، اور اس کے مطابق اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام مختلف علاقوں میں بٹ گئے، منتشر ہو گئے، پھیل گئے، اور باقاعدہ لوگوں کے لیے مقتدا اور ائمہ بن گئے۔ تو جب بھی ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پھر صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تو صحابہ کرام نے جو بھی دیکھا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح، تو اسی طرح جواب دے دیتے تھے، اور جس طرح جو سمجھا ہوتا تھا اسی طرح جواب دے دیتے تھے، اور قرائن اور علامات کی بنیاد پر جس کو وہ چیز ضروری سمجھتے تو وہ اس کو بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضروری ہے، اور جس چیز کو انہوں نے سمجھا کہ یہ فلاں مسئلے کے لیے علت کا درجہ رکھتی ہے تو انہوں نے اس کو علت کا درجہ بنا کر اس پر احکامات مرتب کیے۔ اور یوں ایسے مسائل بھی بہت زیادہ ان کے سامنے آئے کہ جن کے بارے میں ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا کوئی ارشاد نہیں تھا، تو وہاں انہوں نے علت کی بنیاد پر اجتہاد کر کے رائے دی، اور یہ رائے جو ہے پھر مختلف ہوئی۔ تو جب مختلف ہوئی تو صحابہ کرام کے درمیان میں علمی اختلافات جو ہے مختلف اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے نقل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو وہ اپنی مکمل کوشش کرتے تھے کہ قرآن و سنت کی کوئی صریح دلیل مل جائے اور اس کی روشنی میں وہ جواب دے دے، اور اس مکمل کوشش کے باوجود اگر ان کے سامنے اس طرح کوئی صریح اور واضح نص نہ آتی تو تب وہ پھر اجتہاد کرتے تھے، اور جب اجتہاد کرتے تھے، رائے دیتے تھے، تو اس میں پھر اختلاف ہو جاتا تھا۔ اب اس دوسرے نقطے کے لیے حضرت نے کچھ مثالیں دی ہیں، 3-4 مثالیں تو اس بات پر دی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی مکمل یہ کوشش تھی کہ جب بھی ان کے سامنے مسئلہ آ جائے تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ کوئی واضح نص اور صریح نص ان کو مل جائے تاکہ اس کی روشنی میں وہ جواب دے دے۔
مثال کے طور پر پہلی مثال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دادی جو ہے، ایک آدمی کے انتقال ہوا تھا، اس کی دادی آئی تھی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے کی کتاب اللہ سنت رسول میں مجھے دادی کی میراث کے حوالے سے کچھ نہیں معلوم، اور اس کو واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ کہا کہ میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. تو اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے مطالبے پر وہاں محمد بن مسلم بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں. تو اس طرح انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا. اسی طرح دوسری مثال ہے کہ حضرت علقمہ جو ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا کہ بھئی ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ آدمی مر گیا، کیا اس کو مہر ملے گا؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ میں رائے سے جواب دوں گا، لیکن اگر یہ درست ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہوا تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے. انہوں نے پھر جواب دیا کہ ایسے عورت کو مہر مثل ملے گا، یعنی اس خاندان میں جو دیگر عورتوں کا جو مہر ہے اس کے مطابق مہر ملے گا، اور اس پر 4 مہینے 10 دن عدت بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ بات جب قبیلہ اشجع کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح فیصلہ کیا تھا. ایک خاتون تھی بروا بنت واشق، اس کے لیے اس طرح فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو یہ دوسری مثال ہے. تیسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب شام کے سفر میں تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو انہوں نے وہاں مہاجرین اور انصار سے جو ہے یہ مشورہ کیا کہ کیا کرے. تو وہاں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ حدیث سنائی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون آ جائے وہاں باہر والے اندر نہ جائے، اور جو اندر ہو وہ باہر نہ جائے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی، اور تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. تو اس طرح یہ بہت ساری مثالیں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی واضح نص آ جائے. دوسرا، پھر اگر ان کے پاس اس طرح واضح نص نہ ہوتی تھی تو پھر وہ صحابہ کرام جو ہے قیاس اور رائے پر عمل کرتے تھے اور اجتہاد کرتے تھے. اس کی ایک مشہور مثال ہے کہ دادا جو ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں دادا بھی ہے اور بھائی بھی ہے، تو کیا دادا اور بھائی دونوں کو وراثت ملے گی، یا دادا جو ہے وہ بھائیوں کو محروم کر دے گا؟ اب اس بارے میں جب رائے اور اجتہاد پر عمل ہوا تو صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. مثال کے طور پر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابن عفان رضی، عثمان ابن عفان، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام تھے، وہ کہتے تھے کہ دادا بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا. جیسے وہ اور اس پر وہ استدلال کرتے تھے قرآن مجید کے اندر دادا کو بھی والد کہا گیا ہے، جیسے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تو وہاں پر دادا کو بھی والد کہا گیا ہے. تو اس لیے والد جس طرح بھائیوں کو محروم کرتا ہے تو وہ بھی محروم کرے گا. حضرت ابن عباس کا وہ مشہور مقولہ ہے کہ میں جب مروں تو میرا پوتا میرا وارث بنے گا، تو پھر میں کیوں اپنے پوتے کا وارث نہ بنوں؟ مطلب یہ کہ میں بھی، پوتا جس طرح بھائیوں کو محروم کرتا ہے تو میں بھی محروم کروں گا. لیکن دوسری طرف حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارے فرماتے تھے کہ دادا اور بھائیوں دونوں کو حصہ ملے گا، دادا بھائیوں کو محروم نہیں کرے گا. اب دیکھیے اجتہاد ہوا اور اجتہاد کے نتیجے میں اختلاف ہوا. تو یہ ہے دوسرا نقطہ کہ صحابہ کرام کا کیا کوشش ہوتی تھی. تیسرا نقطہ کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ حضرت نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جعفر بن محمد صادق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ہشام بن حکم جو اس نے امام صاحب پر چوٹ کرتے ہوئے، ایک قسم کی طنز کرتے ہوئے جعفر کو کہا تھا کہ یہ اے اولاد رسول، یہ ابو حنیفہ ہے جو قیاس کرتے ہیں. تو انہوں نے، حضرت جعفر نے جو ہے وہ ان سے پوچھا امام صاحب سے کہ آپ نے قیاس کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن ثابت سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ تو پھر انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے تھے دادا اور بھائیوں کی میراث کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک درخت سے اگر ایک شاخ نکلے اور اس ایک شاخ سے 2 شاخیں نکلے، تو وہ جو 2 شاخیں نکلی ہوئی ہیں وہ ان میں سے ایک شاخ اس پہلی والی شاخ کے زیادہ قریب ہوگی، یا وہ شاخ جو ہے وہ اصل درخت کے تنے کے زیادہ قریب ہوگی. دوسری طرف حضرت زید بن ثابت نے عرض کیا کہ حضرت عمر کو کہ بھئی ایک طرف ایک نہر بہ رہی ہے، اس سے ایک نالی نکل گئی، پھر اس ایک نالی سے بھی 2 نالیاں نکل گئی، تو ان 2 نالیوں میں سے ایک نالی دوسری نالی کی زیادہ قریب ہوگی، یا وہ ایک نالی اصل نہر کی زیادہ قریب ہوگی؟ تو حضرت عمر یہ سن کر حیران ہو گئے. انہوں نے پھر اس طرح کیا، کہا کہ بھائی اور دادا جو ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے اور برابر ہے، سب کو وراثت ملے گی.
تو بہرحال خلاصہ یہی ہوا کہ بھئی انہوں نے قیاس کیا تھا اور قیاس کی بنیاد پر پھر انہیں فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح شراب کی حد کے سلسلے میں بھی حضرت علی نے جو 80 کوڑوں کا تذکرہ کیا تھا کہ بھئی جب کوئی شراب پیتا ہے تو نشہ آتا ہے تو اول فول بکتا ہے، اور جب ایسی باتیں کرتے ہیں تہمت لگاتا ہے، لہٰذا اس پر یہ ساری سزائیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ وہ قرآن و سنت سے جواب دینا ہو تو پھر وہ قیاس سے عمل کرتے تھے، اور قیاس اور رائے پر جب عمل کرتے تھے تو وہاں پھر اختلاف ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت نے 2-3 جو ہے باتیں نقل فرمائی ہیں جو ترجمے کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ ہے خلاصہ المبحث الخامس کا۔ اب اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔